کمرے کی فضا میں ایک بوجھل خاموشی تھی۔ نرم پیلی روشنی چھت کے فانوس سے چند کر پورے کمرے پر مدھم سا سایہ ڈال رہی تھی۔ بانو بیگم بڑے آرام دہ بیڈ کے کشنوں سے ٹیک لگائے بیٹھی تھیں۔ ان کی پیشانی پر ہلکی لکیریں اور آنکھوں میں ایک عجیب طرح کی سختی چھائی ہوئی تھی۔ سامنے کرسی پر ان کا اکلوتا بیٹا ارحم عباس سیدھا بیٹھا تھا۔ اس کے چہرے پر نکاح کے بعد کی سنجیدگی اور اندرونی الجھن صاف جھلک رہی تھی۔ ابھی کچھ ہی دیر پہلے مولوی صاحب نکاح پڑھوا کر گئے تھے اور گھر کے لوگ خوشی کے شور میں مصروف تھے۔ دلہن سجے سنورے کمرے میں اس کا انتظار کر رہی تھی، مگر وہ اپنی ماں کے حکم پر یہاں بیٹھا تھا۔ اسے بھی کمرے میں جانے کی کوئی جلدی نہیں تھی، اسی لیے پرسکون ہو کر بیٹھا ہوا تھا۔ چند لمحے بعد بانو بیگم نے گہری سانس لی، گویا ایک بھاری بوجھ اپنے دل سے نکالنے جا رہی ہو۔ دھیمی مگر کڑک دار آواز میں بولی، میں تم سے کوئی گھما پھرا کر بات نہیں کروں گی، دو ٹوک بات کروں گی، کیونکہ یہی میرا انداز ہے۔ دیکھو ارحم، مجھے لمبی چوڑی باتیں کرنا پسند نہیں ہے، اسی لیے اپنے آپ کو ہر چیز کے لیے تیار کر لو۔ تم اچھی طرح جانتے ہو یہ جائیدادیں، یہ حویلی، یہ زمینیں سب میرے نام ہیں۔ تم میری اولاد ہو، لیکن تم پر میں بوجھ نہیں ہوں۔ زندگی میں اپنی مرضی سے گزار رہی ہوں، لیکن مجھے افسوس ہوتا ہے کہ تم میری اولاد ہو، لیکن میرا تم پر کوئی زور نہیں چلتا۔ تم بالکل اپنے باپ پر گئے ہو، وہ بھی اپنی مرضی کرتے تھے اور تم بھی بس اپنی مرضی کے مالک ہو۔ تمہیں ماں کا کوئی خیال نہیں ہے۔ تمہیں اتنا بڑا کر دیا، تمہارے لیے دن رات تڑپتی، اور تم ہمیشہ کی طرح مجھے اس بار بھی تنہا چھوڑ کر جانے کا ارادہ رکھتے تھے۔ وہ تو شکر ہے کہ میرا دماغ بر وقت کام کر گیا ہے اور میں نے تمہیں رشتے میں باندھ دیا ہے۔ ارحم نے اپنے ہونٹ بھینچے، نظریں کچھ لمحے نیچے جھکائیں، پھر اچانک جھنجھلا کر بولا، اماں بیگم، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ ایک چھوٹی سی بات کو لے کر آپ اتنی پریشان کیوں رہتی ہیں؟ میں لندن میں رہ کر بھی آپ سے غافل نہیں ہوتا۔ یہاں کی ایک ایک پل کی خبر مجھے مل رہی ہوتی ہے۔ آپ کس وقت کھانا کھاتی ہیں، کس وقت سوتی ہیں، اس بات کا بھی علم مجھے ہوتا ہے۔ پھر آپ ایسا کیوں سوچتی ہیں کہ میں آپ سے غافل ہوں؟ مر سکتا ہوں، لیکن آپ سے منہ نہیں موڑ سکتا۔ میرا واحد رشتہ ہے آپ، اور میں نے کہا اپنی من مرضی کی ہے۔ آپ مجھے آج بتا دیں، صرف ایک مرضی کی ہے کہ اپنا کاروبار میں لندن میں کرتا ہوں، اور اس میں کون سی غلطی ہے؟ وہاں پیسہ ہے، اسکوپ ہے، اسی لیے میں وہاں پر ہوں۔ پاکستان میں رہ کر ہر مہینے مجھے وہاں جانا پڑے گا، اسی لیے میں وہیں رہنا شروع ہو گیا ہوں۔ آپ نے کہا تھا کہ اس فلاں لڑکی سے شادی کر لو، میں نے کر لی، اف تک نہیں کی۔ اب آپ مجھے جائیداد کا تانا کیوں دے رہی ہیں؟ میں نے تو کبھی آپ سے جائیداد کا ایک رکا بھی نہیں مانگا۔ کیا ہو گیا آپ کو؟ اتنا غصہ کیوں ہو رہی ہیں؟ مجھے آپ کی بالکل سمجھ نہیں آتی امی۔ پل میں آپ تولا ہیں، پل میں آپ ماشا ہیں۔ بانو بیگم فوراً سیدھی ہو کر بیٹھ گئی تھیں، آنکھوں میں چمک آئی اور لہجے میں طنز بھرا ہوا تھا۔ میرے سامنے الٹی سیدھی دلیلیں پیش کر کے خود کو برتر ثابت مت کرو۔ تمہیں اپنی ماں کا کوئی خیال نہیں ہے۔ ایک بات اپنے دماغ میں بٹھا لو ارحم، مجھے اس سال پوتا چاہیے۔ تم آوارہ پھرنے لگے ہو، کبھی لندن کبھی امریکہ، یہی تمہاری دنیا ہے، اور ماں یہاں پیچھے کس حال میں جی رہی ہے تمہیں اس کی پرواہ ہی نہیں ہے۔ اس اجنبی لڑکی کے ساتھ زندگی نہیں گزارنی مجھے، بس بہت ہو گیا ہے۔ ارحم نے ہاتھ مٹھیاں بند کر کے کرسی کے بازو پر مارا اور بھاری آواز میں بولا، میں کیا کروں اماں، مجبور ہوں، میرا سارا بزنس وہیں ہے، یہاں آ کر کیسے رہ سکتا ہوں؟ کتنی بار کہا ہے آپ میرے ساتھ لندن چلیں، آپ کے بغیر میں بھی نہیں رہ پاتا۔ آپ کو پتہ ہے اپنی ماں کے بغیر میں کیسی زندگی کاٹ رہا ہوں؟ صرف آپ کو اپنا احساس ہے، میرا نہیں ہے۔ اگر آپ اس حویلی کو چھوڑ کر میرے ساتھ وہاں چل لیں گی تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن آپ کو اپنے آباء و اجداد کے سامنے کچھ نظر ہی نہیں آتا۔ بانو بیگم نے ہونٹ سختی سے بھینچ لیے تھے۔ انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے اسے چپ کرایا اور غرور بھری آواز میں بولی، بس مجھے الٹی سیدھی دلیلیں مت دو، جو میں نے کہا ہے وہ سنو، مجھے پوتا چاہیے ہر قیمت پر۔ ارحم کے چہرے پر بیزاری چھا گئی۔ اس نے کرسی کی پشت سے ٹیک لگائی اور طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ بولا، اس پہاڑی لڑکی سے تعلق بنانے کا میرا کوئی ارادہ نہیں ہے، نکاح کر لیا ہے، بس یہی کافی ہے۔ بہتر ہوگا آپ مجھے معاف کریں، اس سے زیادہ مجھ سے توقع نہ رکھیں۔ بانو بیگم کی آنکھوں میں غصے کی لالی ابھر آئی تھی۔ وہ تیز لہجے میں بولی، تو پھر سن لو،
اگر تم نے میری بات نہیں مانی تو یاد رکھنا میں اپنی تمام جائیدادیں، گاڑیاں اور زمینیں ایک ٹرسٹ کے نام کر دوں گی۔ پھر تم جا کر لندن، امریکہ میں موجیں کرتے رہنا۔ مجھے تم جیسے نافرمان بیٹے کی کوئی ضرورت نہیں۔ وہ واقعی بھڑک اٹھی تھی۔ غصے میں انہیں یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا بات کر رہی ہے۔ ارم نے گہری نظروں سے اپنی ماں کو دیکھا۔ لمحے بھر کے لیے اس کے چہرے پر دکھ چھلکا، مگر فوراً ہی اس نے سر جھٹک دیا اور آہستہ آواز میں بولا، عجیب ضدی خاتون ہیں آپ۔ کیا کروں میں آپ کا؟ میری فیلنگ سمجھنے کی بجائے ہمیشہ آپ مجھ پر اپنے فیصلے تھوپتی ہیں، صرف ایک چیز کو مہرہ بنا کر۔ لندن میں رہنا میری اپنی مرضی نہیں ہے، میں خود بھی مجبور ہوں، یہ بات آپ سمجھیں خدا کے لیے۔ یہ کہہ کر اس نے کرسی پیچھے دھکیلی اور اٹھا، قدموں کی بھاری چاپ کے ساتھ کمرے سے نکل گیا تھا۔ دروازہ بند ہونے کی آواز گونجی اور کمرے میں پھر وہی خاموشی لوٹ آئی تھی۔ بانو بیگم نے اپنی آنکھیں بند کر کے گہری سانس لی تھی۔ کمرے کے کونے میں جلتا ہوا دیا مدھم ہوتا جا رہا تھا، جیسے اس ماں کے دل کی خواہشیں بھی بجھتی جا رہی ہوں۔ باہر شادی کا شور اب بھی گونج رہا تھا، مگر اس کمرے میں تنہائی اور ضد کی کشمکش نے اپنی جڑیں گاڑ لی تھیں۔ دوسری جانب کمرے میں مدھم روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ نرم گلابی پردے ہوا کے ہلکی جھونکوں سے آہستہ آہستہ ہل رہے تھے۔ بیچوں بیچ سجی ہوئی سیج پر میرو سمٹی بیٹھی تھی۔ گھونگھٹ کے نیچے سے اس کے چہرے پر پڑتی ہلکی سی روشنی اسے اور بھی حسین بنا رہی تھی۔ اس کے وجود میں ایک عجیب سی لرزش تھی، جیسے دل کی دھڑکن کانوں تک سنائی دے رہی ہو۔ وہ اپنی سوچوں میں گم تھی، کبھی آنے والے وقت کا تصور کرتی اور کبھی اپنی ماں کی باتیں یاد کر لیتی کہ ارحم تم سے محبت کرتا ہے، اسی لیے شادی پر راضی ہوا ہے۔ تم بہت خوش نصیب ہو جو اتنا پڑھا لکھا اور اتنا خوبصورت لڑکا تمہارے نصیب میں آیا ہے۔ سہیلیوں کی باتیں یاد کرتی اس کے چہرے پر گلال بکھیر گیا تھا۔ شرم سے وہ اپنی آنکھیں میچ گئی تھی۔ چند لمحے بعد دروازے کے کھلنے کی آواز نے اس کی ساری سوچیں توڑ دی تھی۔ گھبرا کر اس نے سر مزید جھکا لیا تھا۔ قدموں کی چاپ قریب آتی گئی اور پھر وہ کمرے میں داخل ہوا۔ ارحم عباس۔ ایک لمحے کے لیے اس نے گھونگھٹ کے پیچھے سمٹی ہوئی لڑکی کو دیکھا، پھر طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ بولا، میں تمہارے ساتھ کوئی محبت بھری باتیں نہیں کرنے والا، اسی لیے اپنی یہ مشرقی شرم و حیا بھلا دو، نارمل ہو کر بیٹھ جاؤ۔ میرا ارادہ تمہارے ساتھ کچھ بھی کرنے کا نہیں تھا۔ بات تک کرنا مجھے تم جیسی عورتوں سے پسند نہیں، جو ایک دفعہ کے کہنے پر کسی کے بھی نکاح میں آ جائیں۔ تم جیسی لڑکیوں کی کوئی عزت نہیں ہوتی ہے، بس جس کے ساتھ باندھنا چاہا تم جیسی لڑکیاں بن جاتی ہیں، اور ایسی لڑکیاں مجھے بالکل نہیں پسند۔ لیکن خیر، تمہارے ساتھ یہ باتیں کر کے نہ مجھے کچھ حاصل ہوگا اور نہ میں حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ امی نے کہا ہے تو یہ رشتہ نبھانا پڑے گا۔ امی کے کہنے پر تعلقات بنا رہا ہوں، ورنہ آج کی رات تم ایسی ہی سجی سنوری رہتی اور میں تمہیں دیکھتا بھی نہیں۔ یہ سب بتا کر میں تم پر واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ میرا تم میں دلچسپی لینے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ بہتر ہوگا کہ آج کی رات تعاون کرنا، ورنہ ساری زندگی پچھتاتی رہو گی، کیونکہ صرف میں اپنی قربت تمہیں ایک ہی دفعہ بخشوں گا۔ میں فریش ہو کر آتا ہوں، یہ گھونگھٹ وغیرہ ہٹاؤ، زیور اتارو اور ریلیکس ہو کر بیٹھ جاؤ۔ بہتر ہوگا کہ کچھ ایسے کپڑے پہن لو جس میں مجھے آسانی ہو۔ میں فریش ہو کر آتا ہوں۔ یہ کہتے ہی وہ ٹھہرا نہیں تھا بلکہ باتھ روم کی طرف چلا گیا تھا، اسی بات سے بے خبر کہ پیچھے بیٹھی لڑکی کتنے حصوں میں ٹکڑے ٹکڑے ہو چکی ہے۔ اس کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا تھا۔ آنکھوں میں آنسو اتر آئے تھے، دل چاہ رہا تھا کہ وہ پھوٹ پھوٹ کر روئے۔ اس نے جالی دار دوپٹے کے نیچے سے ہچکی دبا کر چہرہ اور جھکا لیا۔ وہ یقین کیے بیٹھی تھی کہ یہ نکاح محبت کا صلہ ہے، لیکن سامنے کی حقیقت کتنا تلخ تماچا تھی۔ اسے محبت جیسے خیال سے ایک عجیب دل لگی تھی۔ اس نے اپنے ماں باپ کو جیسے محبت کرتے دیکھا تھا، اس کی خواہش تھی کہ اس کا شوہر بھی اس سے ویسے ہی محبت کرے، لیکن اب معاملہ کچھ اور ہی لگ رہا تھا۔ یہاں تو سب کچھ الٹا تھا، جو اسے بتایا گیا تھا ویسا کچھ نہیں تھا، اور یہی چیز اس کی جان نکال رہی تھی۔ کچھ ہی دیر میں ارحم واپس آیا تو اس کا چہرہ مزید سخت ہو گیا تھا۔ وہ کڑک لہجے میں اسے دیکھ کر بولا، میں نے کہا تھا نا تیار رہنا، تم اپنی جگہ سے ہلی تک نہیں، بہت ہی کوئی ڈھیٹ لڑکی ہو۔ میں نے سنا تھا پہاڑی لڑکیاں بہت ہی ادب و آداب والی ہوتی ہیں، مگر تمہیں دیکھ کر لگ رہا ہے کہ تم ایسی ہرگز نہیں ہو۔ اس کے لہجے کی سختی پر میرو کے جسم میں لرزش دوڑ گئی تھی، وہ اور زیادہ سمٹ گئی، زبان پر کوئی لفظ نہیں آیا تھا۔ ارحم نے تیز قدموں سے آ کر کمرے کی لائٹ آف کر دی تھی۔ وہ جلد سے جلد رشتہ قائم کر کے یہاں سے نکل جانا چاہتا تھا۔
نہ جانے کیوں اسے آج اس کمرے میں گھٹن محسوس ہو رہی تھی۔ ایک انچاہا رشتہ اس کے ساتھ بن گیا تھا اور یہ اسے قبول نہیں تھا۔ اب صرف ایک کونے میں جلتا ہوا چھوٹا سا لیمپ باقی تھا، جس کی ہلکی روشنی میں کمرہ مزید سنجیدہ سا لگنے لگا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھا۔ میرو کے ہاتھ کپ کپا رہے تھے، دل کی دھڑکن بے قابو ہو رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ کچھ کہنے کا فائدہ نہیں، اس کی خاموشی ہی شاید اسے بچا لے۔ ارحم اس کے قریب آ بیٹھا تھا، گھونگھٹ ذرا سا سڑکایا تھا اور چہرے پر نظر ڈالے بغیر وہ اس کی گردن پر جھک گیا تھا۔ میرو نے ہمت کر کے دوپٹے کا پلو منہ میں دبا لیا تھا تاکہ کوئی آواز نہیں نکل سکے۔ آنسو تیزی سے گالوں پر بہہ رہے تھے۔ وہ خاموشی سے اپنی تقدیر کے فیصلے کو سہنا شروع ہو چکی تھی۔ وہ اس کو روک دینا چاہتی تھی کہ جب محبت ہی نہیں تو پھر اس رشتے کا کیا فائدہ، لیکن اپنی ماں کی ہدایتوں پر سر جھکا گئی تھی کہ جب شوہر قریب آئے اور بیوی اسے جھٹک دے تو رب ناراض ہوتا ہے، اسی لیے وہ اپنا آپ اپنے شوہر کے سپرد کر گئی تھی۔ ارحم نے اپنی سختی اور ضد کے باوجود ایک لمحے کے لیے اس کے رخسار کو چھوا تھا۔ نرمی کے اس لمس پر میرو کا دل کانپا گیا تھا، لیکن اگلے ہی پل وہ لمس سے شدت میں بدل گیا، جیسے وہ اپنی ساری جھنجھلاہٹ، اپنی ماں کی ضد اور اپنے دل کی بے چینی اس بے بس لڑکی پر انڈیل دینا چاہتا ہو۔ کمرے میں اب صرف خاموشی اور گھڑی کی ٹک ٹک باقی تھی۔ میرو نے آنکھیں سختی سے موند لی تھیں، وہ برداشت کر رہی تھی، سہ رہی تھی، مگر کچھ نہیں بولی۔ اس کی بے بسی، اس کی خاموشی خود ایک زبان بن چکی تھی، جو شاید وقت کے ساتھ ارحم کو سنائی دے گی۔ یہ پہلی رات تھی، لیکن خوشی کی رات نہیں۔ یہ ایک آزمائش تھی جہاں ایک عورت اپنی عزت اور برداشت کو ہتھیار بنا کر بیٹھی تھی، اور ایک مرد اپنی ضد اور انا کو ثابت کرنے پر تلا ہوا تھا۔ پوری رات اسی کشمکش میں طے ہو گئی تھی۔ اگلی صبح کا سورج پوری آب و تاب سے روشن ہوا تھا، لیکن اس بار سورج نئی فضاؤں کے ساتھ نکلا تھا۔ کمرے کی کھڑکیوں پر بھاری پردے گرے ہوئے تھے، روشنی اندر نہیں آ رہی تھی۔ کمرے میں ایک سناٹا چھایا ہوا تھا، صرف گھڑی کی سوئیاں اپنی رفتار کے ساتھ چل رہی تھیں۔ میرو کی آنکھیں دوپہر 1 بجے کے قریب ملازمہ کی آواز پر کھلیں۔ وہ ہڑبڑا کر سیدھی ہوئی تھی، لیکن کمر میں شدید درد تھا جس نے اسے پھر بستر پر گرا دیا۔ تکلیف سے اس کا چہرہ لال ہو گیا تھا۔ پاس کھڑی ملازمہ نے جلدی سے آگے بڑھ کر سہارا دیا اور بے چینی سے بولی، بیگم صاحبہ، آرام سے، آہستہ اٹھیں، آپ ٹھیک ہیں؟ میرو بمشکل بیڈ کے گراؤنڈ کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئی تھی۔ شرم و جھجک کے ساتھ اس نے نظریں نیچی رکھی تھیں۔ ملازمہ نے غور سے اسے دیکھا اور پھر دھیرے سے بولی، بڑی بیگم صاحبہ نے آپ کو نیچے بلایا ہے، نئی نئی شادی ہوئی ہے تو کافی مہمان آ رہے ہیں، سب پوچھ رہے ہیں آپ کا۔ میرو نے سر کو نفی میں ہلایا اور دھیمی آواز میں بولی، جی میں ٹھیک ہوں، وقت کا اندازہ نہیں ہوا ورنہ جلدی اٹھ جاتی، میں تو ابھی اٹھی ہوں، آنکھ ہی نہیں کھلی تھی، اب بس جلدی سے نیچے چلتے ہیں۔ ملازمہ ہلکا سا مسکرائی جیسے کوئی پرانی بات دہرا رہی ہوں۔ ہاں ہاں، نئی نویلی دلہن کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے، لیکن آپ کو بتانے آئی تھی کہ آپ کے شوہر تو جا چکے ہیں، اسی لیے بیگم صاحبہ آپ کو نیچے بلا رہی ہیں کہ آپ ان کے ساتھ کھانا کھا لیں۔ وہ ناشتہ کر چکی ہیں، اب دوپہر کا کھانا ہی کھائیں گی۔ لیکن آپ تو خیر سے اب ناشتہ کریں گے۔ یہ سنتے میرو کا دل رک سا گیا تھا۔ اس نے چونک کر ایک جھٹکے سے ملازمہ کو دیکھا، آنکھوں میں حیرت اور بے یقینی لیے۔ کیا مطلب؟ میرے شوہر کہاں چلے گئے؟ نہ جانے کیوں اسے کچھ غلط ہونے کا احساس شدت سے ستانے لگا تھا۔ ملازمہ دبی آواز میں بولی، وہ تو صرف نکاح کے لیے آئے تھے، اب واپس لندن جا چکے ہیں، ان کا بزنس ہے، زیادہ دن یہاں نہیں ٹھہر سکتے۔ ہاں، لیکن آپ سے انہیں مل کر جانا چاہیے تھا، یہ ان کی سب سے بڑی غلطی ہے۔ میرو کے لب کپکپانے لگے تھے، اس کی آنکھوں میں دھندلاہٹ سی چھا گئی تھی۔ مگر ہماری شادی کو صرف 1 دن ہوا ہے، وہ مجھے چھوڑ کر کیسے جا سکتے ہیں؟ اس کی جان حلق میں اٹکی تھی۔ ملازمہ کیا بول رہی تھی اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اسے صرف ایک لفظ سنائی دے رہا تھا کہ آپ کے شوہر لندن واپس چلے گئے ہیں۔ اس کو اس بات کا علم تھا کہ اس کا شوہر لندن میں رہتا ہے، کاروبار سب کچھ لندن میں ہے، لیکن وہ شادی کی صبح ہی چلا جائے گا یہ تو اس نے گمان بھی نہیں کیا تھا۔ ملازمہ نے نظریں جھکائیں، لہجہ دھیما رکھا۔ وہ اس کو دیکھتے ہوئے بولی، جی بی بی، ایسا ہی ہے۔ اچھا میں چلتی ہوں، ہمیں مالکوں سے زیادہ بات کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ آپ تو ارحم صاحب کی بیوی ہیں، آپ سے تو سوچ سمجھ کر بات کرنی ہوگی۔ اگر ہم سے کوئی بات ان کے خلاف منہ سے نکل گئی تو وہ فوراً نوکری سے نکال دیں گے، بہت غصے والے ہیں، اس بات کا ہمیں اندازہ ہے۔ میرو کے ہاتھ کانپنے لگے، وہ اپنے آنسو ضبط کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔
ملازمہ پلٹنے لگی تو وہ بے اختیار پکار بیٹھی، بات سنو پلیز۔ ٹھہرے، اس کو اپنا سانس اکھڑتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ ملازمہ ٹھہری تھی اور پلٹ کر دیکھنے لگی۔ میرو ہاتھ جوڑنے کے سے انداز میں التجائی بولی، یہ شادی کیا انہوں نے اپنی مرضی سے نہیں کی تھی؟ دیکھو، میں وعدہ کرتی ہوں میں کسی سے کچھ نہیں کہوں گی۔ مجھے اپنی بہن سمجھو، مجھے سچ بتا دو۔ میرا دل دماغ بالکل کام نہیں کر رہا ہے۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ جیسا مجھے بتایا گیا تھا یہاں پر ایسا کچھ کیوں نہیں ہے؟ ملازمہ کچھ لمحے اس کے چہرے کو دیکھتی رہی۔ میرو کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا، بال بکھرے ہوئے تھے اور آنکھوں میں سوالوں کی آگ جل رہی تھی۔ وہ بے حد حسین لگ رہی تھی مگر اس وقت اتنی ہی بے بس بھی۔ ملازمہ نے گہری سانس لی اور دھیرے سے بولی، بی بی جی، یہ گھر بہت سونا ہے، بڑے بڑے کمرے ہیں، ہر جگہ نوکر چاکر ہیں، بانو بیگم صاحبہ ہیں، لیکن جو رونق انسانوں کی موجودگی سے آتی ہے وہ یہاں نہیں ہے۔ اسی لیے وہ چاہتی تھی کہ ارحم صاحب کی شادی ہو جائے، بچے ہوں تو یہ گھر آباد ہو۔ اسی لیے انہوں نے ایک ایسی لڑکی کو اپنے بیٹے کے لیے منتخب کیا جو دنیا داری سے واقف نہیں ہے، صرف گھریلو زندگی گزارتی آئی ہے کہ اگر شوہر چلا بھی جائے تو کوئی فرق نہیں پڑے۔ میرو نے لرزتی آواز میں بولی، تو وہ مجھ سے محبت نہیں کرتے؟ یہ شادی ان کی اپنی پسند کی نہیں تھی؟ ملازمہ جو بول رہی تھی وہ باتیں اس کے سر سے گزرتی جا رہی تھیں۔ جو خواب وہ یہاں بن کر آئی تھی وہ سب دھرے کے دھرے رہ گئے تھے اور یہ بات اب وہ قبول ہی نہیں کر پا رہی تھی۔ ملازمہ نے نظریں جھکائیں اور آہستگی سے سر نفی میں ہلایا۔ ایسا کچھ نہیں ہے، میں معذرت چاہتی ہوں اگر میری کسی بھی بات سے آپ کی دل آزاری ہوئی۔ یہ کہہ کر وہ تیزی سے کمرے سے نکل گئی۔ دروازہ بند ہوا اور میرو وہیں بیڈ پر ڈھیر ہو گئی تھی۔ آنسو اب بہنے لگے تھے۔ اس کے دل میں ایک ہوک اٹھی تھی، اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب اس کے ساتھ ہو رہا ہے۔ ابھی کل ہی وہ خوابوں میں ڈوبی بیٹھی تھی اور آج حقیقت نے اسے توڑ کر رکھ دیا تھا۔ اس کا شوہر سچ بول رہا تھا کہ وہ صرف ایک دفعہ ہی قربت بخشے گا، اور اس نے ایسا ہی کیا تھا۔ کمرہ ساکت تھا، صرف اس کے رونے کی دبی آواز گونج رہی تھی۔ اسے لگا جیسے پوری دنیا نے یکدم اس کا ساتھ چھوڑ دیا ہو۔ وقت کی رفتار نہ کبھی تھم سکی ہے نہ کبھی تھم پائے گی۔ کمرے کی فضا بوجھل تھی، کھڑکی کے پردے گرے ہوئے تھے، سورج کی کرنیں اندر آنے کو ترس رہی تھیں۔ میرو وقت گزارنے کے لیے کبھی بستر پر پہلو بدل رہی تھی، کبھی کشن سے ٹیک لگا رہی تھی، لیکن باہر جانے کی ہمت نہیں کر پا رہی تھی۔ دل کی ٹوٹ پھوٹ اور جسمانی تکلیف نے اسے ساکت سا کر دیا تھا۔ چند لمحے بعد اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ وہ چونک کر سیدھی ہو بیٹھی تھی۔ اگلے ہی لمحے دروازہ کھلا اور بانو بیگم اندر داخل ہوئی۔ ان کے قدموں میں وقار اور انداز میں وہی سختی جھلک رہی تھی جو ان کی شخصیت کا احاطہ تھی۔ میرو ان کو دیکھ کر ذرا سی سنبھل کر بستر پر سیدھی ہو گئی تھی۔ بانو بیگم قریب آئیں اور کڑکدار لہجے میں بولیں، بہت ہی بد تہذیب لڑکی ہو تم۔ مجھے لگا تھا کہ صبح جاگتے ہی میرے پاس آؤ گی، سلام کرو گی۔ مجھے لگا تھا تمہاری ماں نے تمہیں سمجھا کر بھیجا ہوگا، لیکن تم تو کمرے سے نکلنے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ بالکل بھی تمہیں سسرال میں رہنے کے ادب و آداب نہیں معلوم۔ آخر ایسا کیا کر دیا میرے بیٹے نے تمہارے ساتھ رات بھر جو تم بستر کی ہو کر رہ گئی ہو؟ ہر مرد اپنی بیوی کے ساتھ قربت کے لمحات گزارتا ہے، اس میں کون سی تکلیف تم پر آن پڑی ہے جو تم سنبھلنے کا نام نہیں لے رہی؟ یہ خیال بھی نہیں کہ تمہاری ساس نے تمہیں بلایا تھا۔ کس طرح کی لڑکی ہو تم؟ میرو نے نظریں جھکا لی، آواز مدھم تھی جیسے الفاظ نکلنے سے بھی ڈر رہی ہو۔ میری ہمت نہیں ہو رہی تھی، کمر میں بہت درد تھا، اسی لیے نیچے نہیں آئی۔ اسے ٹھیک طرح سے بہانہ بنانا بھی نہیں آ رہا تھا، کبھی اس نے چالاکی کی ہی نہیں تھی جو اپنی ساس کے سامنے کوئی الٹی بات کرتی۔ بانو بیگم کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ ابھری۔ وہ کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولیں، انہی سب باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے تو میں نے اپنے بیٹے کے لیے ایک پہاڑی لڑکی کا انتخاب کیا تھا کہ صبر برداشت کی عادی ہوگی، لیکن تم تو پہلے ہی دن ڈرامے دکھانے لگی ہو۔ مجھے تمہاری یہ حرکتیں بالکل پسند نہیں آئی ہیں۔ سن لو، مجھے اسی مہینے تمہاری طرف سے خوشخبری چاہیے، یہی کہنے کے لیے میں آئی تھی، اور صبح تمہیں یہی کہنے کے لیے بلایا تھا۔ یہ کیسے ہوگا؟ مجھے نہیں پتا۔ میرا بیٹا تمہارے ساتھ تعلق بنا کر گیا ہے، مجھے خوشخبری ہر قیمت پر چاہیے۔ یہ بات سن کر میرو کے آنسو پلکوں تل آ گئے تھے۔ وہ ساری ہمت سمیٹ کر آہستہ سے بولی، اماں بیگم، آپ نے میرے گھر آ کر کہا تھا کہ ارحم عباس اس نکاح سے خوش ہیں، وہ مجھے پسند کرتے ہیں، مجھ سے محبت کرتے ہیں،
لیکن ملازمہ کہہ رہی تھی کہ اس کے الفاظ ادھورے رہ گئے کیونکہ بانو بیگم نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روک دیا تھا اور وہ بات کاٹتے ہوئے بولی، تو کیا ہو گیا اگر میں نے جھوٹ کہہ دیا؟ ہاں نہیں کرتا میرا بیٹا تم سے محبت۔ اب تم کیا چاہتی ہو کہ وہ سارا دن تمہارے سامنے بیٹھ کر محبت کا دم بھرتا رہے؟ تمہیں اس نے اپنا لمس بخش دیا ہے، غنیمت جانو، ورنہ تم جیسی لڑکیاں کسی غریب کھولی میں ہی جاتی ہیں۔ تمہیں اتنی بڑی کوٹھی کی مالکن بنا دیا ہے میں نے۔ محبت بھی چاہیے تو محنت کرو، اسے اولاد دو، خود اسے تم سے محبت ہو جائے گی۔ میرو نے روتے ہوئے نفی میں سر ہلایا اور انہیں دیکھتے ہوئے بولی، میرا مطلب یہ نہیں تھا، میں کہنا چاہتی تھی کہ ابھی تو ہماری شادی کو 1 دن بھی نہیں ہوا اور وہ مجھے چھوڑ کر۔ بانو بیگم فوراً بات کاٹ کر بولی، ہاں تو کیا ہو گیا، اس کا بزنس ہے، وہاں اس کی ذمہ داریاں ہیں، اب ہر وقت یہاں بیٹھا تمہارے نخرے نہیں اٹھا سکتا۔ بس چپ رہو، صبح سے تماشا بنایا ہوا ہے، یہ میرا گھر ہے، نئی نویلی دلہن ہو تم، آنے جانے والے پوچھ رہے ہیں تم کہاں ہو، فوراً باہر نکلو۔ بس بہت ہو گیا ڈرامہ پورا، میرے ساتھ الجھنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ میں سخت رد عمل دینے والی عورت ہوں، مجھے یہ چونچلے بالکل نہیں پسند۔ میرو کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا ہو، اس نے بمشکل اپنے آنسو روکے اور سر مزید جھکا لیا، آواز گلے میں ہی گھٹ کر رہ گئی تھی، وہ کچھ نہیں کہہ پائی تھی، صرف خاموش بیٹھی رہی۔ بانو بیگم سخت نگاہوں سے اسے دیکھتی رہی، پھر اپنی ساڑی کا پلو درست کرتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ دروازے کی طرف جاتے ہوئے ان کے قدموں کی چاپ کمرے میں گونجی تھی۔ انہوں نے دروازہ کھولا اور جاتے جاتے ہوئے بس اتنا بولی، یاد رکھو اس گھر میں میری مرضی چلتی آئی ہے، یہاں صرف میرے اصولوں کی پاسداری کی جاتی ہے، اور جو شخص میرے اصول کی پاسداری نہیں کرتا میں اس کے ساتھ سخت رویہ اپناتی ہوں۔ اپنی روایات اپنے گاؤں میں چھوڑ آؤ، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے، ورنہ یہاں تمہیں سخت سزا مل سکتی ہے۔ دروازہ بند ہوا اور کمرہ پھر سے سنسان ہو گیا تھا۔ میرو کے آنسو اب کھل کر بہنے لگے تھے، وہ خود کو سنبھالنے کی جتنی کوشش کرتی اتنی ہی ٹوٹتی جا رہی تھی۔ اس کے سامنے نئی زندگی کا دروازہ کھلا تھا مگر اس پر اندھیروں کی مہر لگ چکی تھی۔ 1 ہفتے بعد لاؤنج میں گھڑی کی سوئیاں چل رہی تھیں لیکن ماحول پر ایسا بوجھ تھا جیسے وقت تھم گیا ہو۔ پردوں سے چھن کر آتی ہلکی سی روشنی بھی بانو بیگم کے چہرے پر پڑتے ہی سختی کو اور نمایاں کر رہی تھی۔ میرو سامنے صوفے کے کونے پر بیٹھی تھی، ہاتھ ایک دوسرے میں جکڑے ہوئے، نظریں زمین میں گاڑی ہوئی، جیسے ذرا سا سر اوپر اٹھائے گی تو کوئی قیامت ٹوٹ پڑے گی۔ بانو بیگم کمرے میں آہستہ آہستہ چکر کاٹ رہی تھی، قدموں کی چاپ پورے لاؤنج میں گونج رہی تھی۔ وہ اچانک رکی، میرو کی طرف پلٹی اور غصے سے بھری آواز میں بولی، کیا تماشا ہے یہ؟ پہاڑی لڑکیوں کا حمل تو دنوں میں ٹھہر جاتا ہے، تمہاری رپورٹ نیگیٹو کیوں آئی ہے؟ بتاؤ، کوئی بیماری ہے تمہیں یا یہ سب ڈرامہ ہے؟ دیکھو لڑکی، اگر میرے گھر میں رہنا ہے تو مجھے پوتا چاہیے، ورنہ تمہارا بندوبست میں بہت جلد کر دوں گی۔ تم ابھی مجھ سے واقف نہیں ہو، جتنی نرمی سے میں تمہارے ساتھ پیش آ رہی ہوں اس سے کئی گنا سختی سے پیش بھی آ سکتی ہوں۔ میرو کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا، زبان جیسے خشک ہو گئی ہو، ہونٹ ہلے تھے، لیکن وہ بس اتنا بول پائی، میں نے تو کبھی نہیں سوچا تھا کہ… بات ادھوری رہ گئی تھی۔ بانو بیگم نے ہاتھ ٹھہرا کر بات کو کاٹ دیا تھا، بکواس بند کرو، مجھے تو لگتا ہے تم ماں بننے کے قابل ہی نہیں ہو، میرا انتخاب شاید غلط ٹھہرا ہے، میرا دماغ گھوم رہا ہے، اگر اس سال تم نے مجھے پوتے کی شکل نہ دکھائی تو یاد رکھو میں تمہیں اپنے بیٹے سے چھڑوا دوں گی، تم جیسی سوغات کو میں اپنے گھر میں نہیں رکھوں گی، میں صرف پوتے کی خواہش لیے میں تمہیں یہاں لائی تھی۔ وہ پھر سے چلنے لگیں، ان کے لفظ خنجر کی طرح میرو کے دل میں اتر رہے تھے۔ جانتی ہو میرا بیٹا کون ہے؟ لندن کا ٹاپ بزنس مین، پاکستان میں بڑے بڑے لوگ اس کے سامنے جھک کر سلام کرتے ہیں، اور تم جیسی غریب معمولی سی لڑکی پر میں نے ترس کھا کر اسے تمہارا شوہر بنایا ہے۔ سوچا تھا پہلے ہی سال میرا گھر بچے کی ہنسی سے گونج اٹھے گا، مگر تم تو نکمی نکلی، مجھے نہیں لگ رہا کہ تمہارا حمل جلدی ٹھہر پائے گا۔ میرو کے کانوں میں شور بڑھتا جا رہا تھا، وہ ٹوٹے دل کے ساتھ دھیمی آواز میں بولی، امی 1 ہفتے میں کون پریگننٹ ہوتا ہے؟ اس کے لیے وقت چاہیے ہوتا ہے، شوہر کا ساتھ چاہیے ہوتا ہے، جب میری خوشی شامل نہیں ہے تو… وہ جملہ مکمل بھی نہیں کر پائی تھی کہ بانو بیگم غصے میں بھڑک اٹھی۔
وہ تیز قدموں سے آگے بڑھی اور ایک زوردار تھپڑ اس کے چہرے پر جڑ دیا۔ کمرے میں لمحے بھر کے لیے خاموشی چھا گئی تھی۔ میرو کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا، آنکھوں میں آنسو بھر آئے تھے، لیکن وہ کچھ بول نہیں سکی۔ بانو بیگم کی آواز پھر گونجی، زبان بند رکھو، زیادہ عقل جھاڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ابھی اسی وقت میں ارحم کو فون کر رہی ہوں، بلا رہی ہوں اسے واپس۔ دیکھتی ہوں اب کیا بہانہ بناتی ہوں۔ اس بار اگر بچہ نہ ہوا تو میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں۔ جب وہ تمہارے ساتھ تعلق بناتا ہے تو تم بھی اچھی طرح تعاون کیا کرو، ورنہ حمل نہیں ٹھہرے گا۔ وہ ذرا رکی، پھر انگلی اٹھا کر دھمکی آمیز لہجے میں بولی، سمجھ آئی؟ مرد اور عورت دونوں مل کر کوشش کرتے ہیں، تبھی اولاد دنیا میں آتی ہے۔ یہ نہ ہو کہ میرے بیٹے کو بھی بیزار کر دو۔ یہ کہتے ہی وہ پلٹ کر تیز قدموں سے کمرے سے نکل گئی۔ دروازہ زور سے بند ہوا تو میرو کی آنکھوں سے ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے تھے۔ وہ اپنی جگہ دبک کر بیٹھ گئی، گال پر جلتا ہوا نشان اور دل میں خوف کی ایک نئی لہر۔ اس کے اندر سوالوں کا طوفان تھا۔ کیا یہ سب اسی کی تقدیر ہے؟ کیا وہ ہمیشہ یوں ہی الزاموں کے بوجھ تلے دب کر جیے گی؟ اس کے آنسو ٹپ ٹپ کر ہاتھوں پر گرتے جا رہے تھے اور کمرہ سناٹے میں ڈوبا رہا، جیسے ہر دیوار اس کی بے بسی کا مذاق اڑا رہی ہو۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا، رات کی گہرائی چاروں طرف پھیلتی نظر آ رہی تھی۔ رات کا وقت تھا، بانو بیگم اپنے وسیع و عریض کمرے میں بیڈ کے کنارے بیٹھی تھی۔ کمرے میں ہلکی سی مدھم روشنی جل رہی تھی، مگر ان کے چہرے پر طاری کشمکش، تھکن اور غصہ روشنی کے باوجود نمایاں تھا۔ ہاتھ میں موبائل مضبوطی سے پکڑا ہوا تھا اور دل کی دھڑکن اتنی تیز تھی جیسے ابھی سینہ پھاڑ کر باہر نکل آئے گی۔ دماغ مسلسل الجھا ہوا تھا، وہ گہری سوچ میں مبتلا تھی۔ ان کا گمان تھا کہ ایک ہفتے میں خوشخبری مل جائے گی، لیکن آج ڈاکٹر کی رپورٹ ان کے خوابوں کو جیسے کرچی کرچی کر گئی تھی۔ انہوں نے گہری سانس لی اور فیصلہ کن انداز میں فون ملایا۔ پہلی ہی بیل پر دوسری طرف سے ارحم کی آواز گونجی، ہیلو ماما، السلام علیکم۔ مگر وہ دعا سننے کے موڈ میں کہاں تھی۔ غصے سے بات کاٹتی ہوئی آواز میں بولی، السلام علیکم چھوڑو، یہ بتاؤ واپسی کیا آگ پڑی تھی تمہیں کہ اگلے دن لندن بھاگ آئے؟ کس سے اجازت لی تھی تم نے جانے کی؟ میں نے تمہیں صاف کہا تھا مجھے جلد از جلد پوتے کی خوشی چاہیے، یہ بات تمہارے دماغ میں کیوں نہیں بیٹھتی؟ ارحم نے تھوڑا تعاقب کیا اور تھکے ہوئے لہجے میں بولا، ماما آپ کی خاطر ہی تو میں نے اس کے ساتھ تعلقات بنائے تھے۔ اب اسی مہینے جا کر آپ چیک اپ کروا لینا، امید ہے وہ حاملہ ہو جائے گی۔ میں تو اپنا میڈیکل چیک اپ کروا چکا ہوں، میری طرف سے کوئی کمی نہیں ہے۔ بانو بیگم نے غصے سے فون کو زور سے دبایا، میں نے تم سے تمہاری مردانگی کا ثبوت نہیں مانگا تھا ارحم، میں نے تم سے صرف ایک بات کہی تھی کہ مجھے پوتا چاہیے۔ اب اگر تم یہاں ٹھہرو گے ہی نہیں، اس کے ساتھ وقت ہی نہیں گزارو گے تو پھر اولاد گود میں کیسے آئے گی؟ ارحم چونک کر بولا، مطلب آپ کسی ڈاکٹر کے پاس گئی تھی؟ وہ سپاٹ لہجے میں بولی، ہاں آج ہی گئی تھی، رپورٹ نیگیٹو آئی ہے۔ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ دونوں کو وقت دینا ہوگا، ساتھ رہنا ہوگا، تمہارے بغیر وہ کیسے ماں بن سکتی ہیں؟ لڑکی بالکل صحت مند ہے، اس کا بھی مکمل چیک اپ کروا لیا ہے، مسئلہ یہ ہے کہ تم اس کے پاس ٹھہرے ہی نہیں ہو۔ ارحم نے گہری سانس لی اور بیزاری سے بولی، اچھا تو اب کرنا کیا ہے؟ وہ مصلحتاً لہجے میں بولا تھا۔ بانو بیگم کی آواز میں حاکمانہ انداز تھا، کرنا کچھ نہیں ہے، تم واپس آ رہے ہو، اور اس بار صرف چند دن کے لیے نہیں بلکہ پورے 1 مہینے کے لیے، جب تک وہ حاملہ نہیں ہو جاتی۔ تم کہیں نہیں جاؤ گے، لندن کا بزنس باہر میں جائے، مجھے پرواہ نہیں ہے، فی الحال یہ میرا حکم ہے، تم واپس آ رہے ہو، یہ طے ہو چکا ہے۔ ارحم کچھ دیر خاموش رہا اور پھر تھوڑے غصے مگر دبے لہجے میں بولا، اچھا ٹھیک ہے، میں فلائٹ کی ٹکٹ کرواتا ہوں، لیکن آپ کو کتنی بار کہا ہے ماما، اتنی ہائپر مت ہوا کریں، ہر بار جب کوئی معاملہ ہوتا ہے آپ اپنے غصے میں سب کچھ بہہ دیتی ہیں۔ میں اس وقت میٹنگ میں ہوں، اس پر تفصیل سے بات میں بعد میں کروں گا۔ بانو بیگم طنزیہ ہنسی، ہاں ہاں، جب بھی میں کوئی ضروری بات کرتی ہوں تو تمہاری میٹنگ چل رہی ہوتی ہے، تمہاری میٹنگز ختم ہی نہیں ہوتی ہیں، عجیب پاگل بنایا ہوا ہے مجھے۔ مگر ارحم سنجیدگی سے بولا، ماما ابھی واقعی مصروف ہوں، خدا حافظ۔ فون کٹنے کی آواز آئی تو بانو بیگم کے ہاتھ کانپنے لگے تھے، انہوں نے موبائل زور سے بیڈ پر پٹک دیا تھا۔ کمرے میں ایک سناٹا چھا گیا تھا، کھڑکی کے باہر ہوائیں چل رہی تھیں، پردے ہل رہے تھے، لیکن اندر فضا میں صرف ان کے غصے اور بے چینی کی گونج باقی تھی۔ وہ غصے سے بھربھرائی، یہ لڑکا مجھے پاگل کر کے چھوڑے گا، مجھے کسی بھی قیمت پر وارث چاہیے۔
کسی بھی قیمت پر۔ اب کمرہ ایک بار پھر خاموشی میں ڈوب گیا تھا، مگر ان کے دل میں طوفان برپا تھا۔ وقت کی رفتار نہ کبھی تھم سکی ہے اور نہ کبھی تھم پائے گی۔ 2 دن بعد بانو بیگم کے کمرے میں آج رونق چھائی ہوئی تھی۔ ان کا بیٹا لندن سے واپس آ گیا تھا۔ یہ لمحہ بانو بیگم کے لیے کسی عید سے کم نہیں تھا۔ وہ سامنے صوفے پہ بیٹھے ارحم کو دیکھ رہی تھی، آنکھوں میں خوشی کی چمک جھلک رہی تھی۔ وہ پرجوش لہجے میں بولی، بس اب اپنے دماغ سے یہ خیال نکال دو کہ میں تمہیں لندن جانے دوں گی۔ اب تو میرے پاس ہی رہو گے، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ میرا ایک ہی بیٹا ہے، وہ بھی مجھے چھوڑ چھاڑ کر پردیس میں جا بیٹھا ہے۔ میں نے تم سے کوئی دنیاوی چیز نہیں مانگی تھی، صرف ایک خواہش کی تھی کہ مجھے پوتا دے دو۔ ارحم نے ہلکی مسکراہٹ دبائی اور تھکے ہوئے مگر ماننے والے لہجے میں بولا، اچھا ٹھیک ہے امی، سن لیا ہے میں نے آپ کی بات۔ اب میں کچھ چھٹیاں لے کر آیا ہوں، جب تک یہ حاملہ نہیں ہو جاتی میں کہیں نہیں جاؤں گا۔ ابھی وہ مزید کچھ کہتا، اسی پل کمرے کے دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی تھی۔ دروازہ آہستہ سے کھلا اور اندر میرو داخل ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں چائے کی ٹرے تھمی ہوئی تھی۔ جیسے ہی ارحم کی نظر اس پر پڑی، وہ لمحے بھر کے لیے ساکت رہ گیا تھا۔ دل کی دھڑکن تیز ہو گئی تھی، اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ یہ لڑکی اتنی سادہ، اتنی حسین، اس کے پاس مغربی دنیا کی آزاد اور نڈر عورتیں رہی تھیں، لیکن ایسی پاکیزگی اور وقار والی لڑکی اس نے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ میرو قریب آئی، ٹرے ٹیبل پر رکھتے ہوئے دھیرے سے بولی، اماں بیگم، اب بتا دیں کھانے میں کیا بنانا ہے؟ بانو بیگم نے اسے گھورا اور بولی، تم کیوں بناؤ گی کھانا؟ وہ ملازمائیں بنا لیں گی، تمہیں اب اپنے شوہر کے پاس بیٹھنا چاہیے۔ ارحم چونک اٹھا تھا، اس نے بے یقینی سے ماں کی طرف دیکھا اور پھر میرو کی طرف، اور الجھے لہجے میں بولا، کیا مطلب یہ میرو ہے؟ بانو بیگم نے اطمینان سے سر ہلایا تھا، ہاں یہی میرو ہے، تمہاری بیوی۔ کیوں؟ کیا ہوا؟ ارحم جیسے سکتے میں آ گیا تھا، اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں، الفاظ جیسے گلے میں اٹک گئے ہوں۔ وہ دھیرے سے بولا، یہ وہی ہے، وہی میرو جس سے آپ نے میری شادی کروائی تھی۔ وہ شاک میں تھا۔ بانو بیگم تیوری چڑھاتے ہوئے بولی، تو اور کیا؟ تم کیوں ایسے حیران ہو رہے ہو؟ شادی کی رات کمرے میں نہیں گئے تھے کیا؟ شاید جبھی یہ رپورٹ نیگیٹو آئی ہے۔ ارحم کی نظریں بار بار میرو پر ٹک رہی تھیں، وہ خود کو سنبھال نہیں پا رہا تھا۔ شادی کی رات تو اس نے گھونگھٹ تک نہیں اٹھایا تھا، نہ تصویر دیکھی تھی، نہ کبھی اس کا چہرہ دیکھنے کی خواہش کی تھی۔ بس ایک رسم نبھائی تھی اور اگلی صبح لندن کے لیے نکل گیا تھا۔ میرو اس سب میں اور بھی دبک گئی تھی۔ شرم اور گھبراہٹ کے مارے اس کا سر مزید جھک گیا تھا۔ اس کی انگلیاں دوپٹے کے کنارے سے کھیل رہی تھیں، جیسے اپنی بے بسی چھپانے کی کوشش کر رہی ہوں۔ اس کے دل کی دھڑکن اتنی تیز تھی کہ وہ خود کو سن بھی نہیں پا رہی تھی۔ ارحم نے ایک بار پھر ماں کی طرف دیکھا، حیرت اور بے یقینی سے بولا، لیکن امی آپ نے تو کہا تھا یہ بس ایک عام سی پہاڑی لڑکی ہے، اور یہ تو… وہ رک گیا، الفاظ نہیں ملے۔ بانو بیگم سخت لہجے میں بولی، ہاں عام ہی ہے، بس زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں۔ تم دونوں کا فرض ہے کہ میرے خواب پورے کرو۔ اب جب تک میرا گھر پوتے کی رونق سے نہیں بھرے گا، تمہیں کہیں نہیں جانا ہے۔ میرو کا دل ڈوب رہا تھا۔ وہ خاموش بیٹھی تھی، لیکن ارحم کی نظریں بار بار اس پر جم رہی تھیں۔ وہ اس کو ایسے دیکھ رہا تھا جیسے پہلی بار اپنی شادی کی حقیقت دیکھ رہا ہو۔ ایسی لڑکی کا اس نے گمان بھی نہیں کیا تھا۔ اس کا دل اتنی زور زور سے دھڑک رہا تھا جس کی کوئی حد نہیں تھی۔ چند لمحے مزید گزرے تھے جب اچانک ملازمہ کی آواز نے سناٹا توڑ دیا تھا۔ وہ دروازے پر کھڑی جھجکتے ہوئے بولی، چھوٹی بیگم صاحبہ، شاید آپ کے گھر سے کوئی آئے ہیں۔ نام رستم صاحب بتا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں میرو صاحبہ کے گھر سے آئے ہیں۔ یہ سنتے ہی میرو کی آنکھوں میں چمک بھر آئی تھی۔ وہ اچانک کھڑی ہوئی اور ہلکی سی مسکراہٹ اس کے لبوں سے پھوٹ پڑی تھی۔ میرے لالا آئے ہیں، کیا انہوں نے ہماری روایتی ٹوپی پہنی ہے؟ ملازمہ نے مسکراتے ہوئے سر ہاں میں ہلا دیا تو میرو جیسے خوشی سے سنبھل نہیں پائی تھی۔ وہ قدموں کو سنبھالتی ہوئی مگر دل کے جوش کو چھپائے بغیر دروازے کی طرف دوڑی۔ ارحم اور بانو بیگم نے ایک دوسرے کی طرف مانی خیز نظروں سے دیکھا اور پھر خاموشی سے اس کے پیچھے چل دیے۔ مرکزی دروازے کے پاس ایک نوجوان کھڑا تھا، سر پر پہاڑی ٹوپی، چہرے پر ہلکی داڑھی اور آنکھوں میں بہن کے لیے بے پناہ شفقت۔ وہ مسکراتے ہوئے سامنے دیکھ رہا تھا کہ میرو کی آواز گونجی، لالا۔ وہ بھاگتی ہوئی آئی اور دونوں ہاتھ پھیلا کر اپنے بھائی کے سینے سے لگ گئی۔ رستم نے ہنستے ہوئے بہن کے سر پر ہاتھ رکھا اور محبت سے بولا، کیسی ہے میری لاڈو؟
تمہیں تو احساس ہی نہیں رہا، یہاں آ کر ہم سب کو بھول ہی گئی ہو۔ ایک دفعہ فون تک نہیں کیا۔ میرو آنکھوں میں تیرتی نمی چھپاتے ہوئے دھیرے سے بولی، لالا کسی کا نمبر میرے پاس نہیں تھا، ورنہ میں ضرور گھر فون کرتی۔ امی بابا کیسے ہیں؟ باقی سب ٹھیک ہے نا؟ رستم نے اطمینان سے سر ہلایا۔ ہاں سب خیریت سے ہیں، بس تمہیں بہت یاد کرتے ہیں۔ میں تو خاص طور پر تمہارا حال پوچھنے آیا ہوں۔ ابھی بہن بھائی کی باتیں جاری تھیں کہ ارحم نے اچانک قدم آگے بڑھایا۔ اس کے چہرے پر ایک سختی اور لہجے میں عجیب سا تنتنا تھا۔ اس نے جھٹکے سے میرو کا ہاتھ پکڑا اور اسے اپنے پیچھے کر کے بولا، میں ارحم عباس، میرو کا شوہر۔ آپ کی تعریف؟ اس کا گلے لگانا اور پھر ایسی بے تکلفی اس کو زہر لگی تھی۔ رستم نے مسکراتے ہوئے آگے بڑھ کر گلے ملنے کے لیے ہاتھ کھولے، مگر ارحم نے ہاتھ کے اشارے سے فوراً روک دیا تھا۔ لمحے بھر کے لیے میرو کا چہرہ اتر گیا تھا، جیسے اس کی خوشی کو کسی نے اچانک دبا دیا ہو۔ رستم بھی ذرا جھجکا، پھر 2 قدم پیچھے ہٹ کر مؤدب انداز میں بولا، جی میں میرو کا بھائی ہوں، رستم۔ ارحم نے بس سر ہلا دیا اور مختصر لہجے میں بولا، اچھا ٹھیک ہے، آئیے اندر بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ اس نے فوراً اپنی نظریں میرو کی طرف موڑی، آنکھوں میں سختی اور لہجے میں حکم تھا، اور تم میرو جا کر کچن کا نظام سنبھالو، کھانے کا انتظام کرو، تمہارا بھائی کھانا کھا کر ہی جائے گا۔ میرو نے سہم کر ہونٹ بھینچے اور دھیرے سے جواب دیا، جی۔ وہ آہستہ قدموں سے پلٹی، دل جیسے بجھ سا گیا تھا۔ چند لمحے پہلے کی ہنسی اور خوشی یکدم غمگین خاموشی میں بدل گئی تھی۔ اسے شوہر کا یہ رویہ بہت کھٹکا تھا، مگر وہ کچھ بولنے کی ہمت نہیں کر سکی تھی۔ بانو بیگم اس سب کو بغور دیکھ رہی تھیں، ان کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی، جیسے انہیں بیٹے کا یہ انداز برا نہیں لگا ہو۔ اب کھیل ان کے ہاتھ میں تھا۔ کچھ دیر بعد ڈائننگ روم کی فضا میں عجیب سا بوجھ طاری تھا۔ میز پر چمکتی ہوئی پلیٹیں، خوشبودار کھانوں کی ٹرے اور جگمگاتی روشنی کے باوجود ماحول بے حد خاموش تھا۔ سبھی اپنی اپنی پلیٹ میں مصروف دکھائی دے رہے تھے، مگر کسی کے چہرے پر اطمینان نہیں تھا۔ کھانے کی خوشبو کے ساتھ ساتھ ایک انجانا سا تناؤ بھی ہوا میں گھل چکا تھا۔ بانو بیگم نے چمچ پلیٹ میں رکھتے ہوئے رستم کی طرف دیکھا۔ ان کے چہرے پر بناوٹی مسکراہٹ تھی، جیسے وہ خاموشی کا بوجھ ہلکا کرنا چاہتی ہوں۔ ویسے بیٹا آپ بول رہے تھے نا کہ کسی رسم کے سلسلے میں آئے ہیں، خیریت ہے؟ اب کون سی رسم باقی رہتی ہے؟ رستم نے مؤدب انداز میں گردن جھکائی، پھر سیدھا ہو کر دھیرے سے بولا، اماں جی ہمارے یہاں ایک رسم ہے، شادی کے 1 ہفتے بعد اس کا بھائی اسے لینے کے لیے آتا ہے۔ ہمارے حساب سے شادی کو آج ہفتہ پورا ہو گیا ہے، اسی لیے میں اپنی میرو کو لینے آیا ہوں۔ گھر پر سب اسے بہت یاد کر رہے ہیں۔ 2 دن ہمارے ساتھ رہے گی، پھر میں خود چھوڑ جاؤں گا۔ میرو نے آہستہ سے نظریں اٹھا کر بھائی کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں چمک تھی، جیسے وہ اس 2 دن کی چھوٹی سی خوشی کو پا لینا چاہتی ہوں۔ لیکن یہ خوشی زیادہ دیر قائم نہیں رہ سکی۔ ارحم نے اچانک کھانے کا نوالہ پلیٹ میں رکھتے ہی رستم کی بات کاٹ دی تھی۔ لہجہ سخت اور فیصلہ کن تھا۔ فرسٹ آف آل، یہ اب ہمارے گھر کی بہو ہے، میری بیوی ہے، تو اسے ہمارے طریقے سے چلنا ہوگا۔ ہمارے یہاں ایسی کوئی رسم نہیں ہے۔ یہاں ایک رسم ضرور ہے کہ دلہن اپنے سسرال میں رہتی ہے، زیادہ وقت یہیں گزارتی ہے اور میکے سے زیادہ پرہیز کرتی ہے۔ اس نے لمحے بھر رک کر رستم کی آنکھوں میں دیکھا اور مزید بولا، جن لڑکیوں کو اپنا گھر بسانا ہوتا ہے وہ ایسے ہی کرتی ہیں۔ فضا مزید بوجھل ہو گئی تھی۔ میرو کا دل جیسے کام سا گیا تھا۔ وہ خاموشی سے پلیٹ میں پڑے کھانے کو گھورنے لگی۔ رستم نے تھوڑی ہمت جمع کی اور دھیرے سے بولا، جی بھائی مجھے معلوم ہے کہ آپ کے یہاں کی رسمیں مختلف ہیں، لیکن یہ رسم بہت پرانی ہے۔ اگر اس کو پورا نہیں کیا جائے تو ہمارے یہاں اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ وہ ابھی مزید کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ ارحم نے اس کی بات دوبارہ کاٹ دی۔ مجھے سب سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ رسم پوری کی جا رہی ہے یا نہیں۔ میں آپ کو بتا چکا ہوں، میں 1 ہفتے بعد لندن سے واپس آیا ہوں۔ میں نہیں چاہتا کہ میری بیوی ابھی آپ کے ساتھ جائے۔ ارحم نے تناؤ بھری مسکراہٹ کے ساتھ بات مکمل کی۔ البتہ اگر آپ اپنی خواہش کو ضد بنا کر لے جا کر جانا چاہتے ہیں تو وہ اور بات ہے، لیکن میری طرف سے اجازت نہیں ہے۔ کمرے کی فضا میں جیسے سوئی گرنے کی آواز بھی سنائی دے سکتی تھی۔ بانو بیگم خاموشی سے کھانے میں مصروف دکھائی دی، لیکن ان کے چہرے پر اطمینان تھا، جیسے بیٹے کے سخت رویے نے ان کے دل کو تسکین بخشی ہو۔ رستم کی آنکھوں میں الجھن اور دل میں بوجھ اتر آیا تھا۔ وہ بہن کے جھکے ہوئے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ وہ کچھ کہنا چاہتا تھا، مگر الفاظ جیسے اس کے لبوں تک آتے آتے رک گئے تھے۔ اس نے خاموشی اختیار کر لی تھی۔ میرو کا سر اور بھی جھک گیا تھا۔
پلیٹ میں کھانا موجود تھا مگر بھوک جیسے کہیں کھو گئی تھی۔ دل کے اندر عجیب سا بوجھ بڑھتا جا رہا تھا، ایک طرف بھائی کی محبت بڑی خواہش، دوسری طرف شوہر کا غرور اور اپنی بے بسی۔ ڈائننگ ٹیبل پر سب کے ہاتھ چل رہے تھے لیکن دلوں میں کھڑکیوں کی طرح خاموشی بند تھی، صرف چمچوں اور کانٹوں کی آواز گونج رہی تھی جو سناٹے کو اور زیادہ نمایاں کر رہی تھی۔ وقت اور تیزی سے گزرتا جا رہا تھا، رات کی تاریکی چاروں طرف پھیل رہی تھی، کمرے میں نیم اندھیرا سا پھیلا ہوا تھا، بستر کے قریب رکھی لیمپ کی مدھم روشنی دیواروں پر دھندلے سائے بکھیر رہی تھی۔ وہ دھیرے دھیرے اندر داخل ہوئی، ارحم کی نظر سے بچتے ہوئے سیدھی واش روم کی طرف قدم بڑھایا، لیکن وہ داخل ہوتی اس سے پہلے ہی وہ بولا، کہاں جا رہی ہوں؟ اس کی بھاری آواز کمرے کی خاموشی کو چیر گئی تھی۔ وہ چونک کر ٹھٹکی اور نظریں جھکا لی۔ سائیں، وہ منہ دھونے جا رہی تھی، اس کی آواز میں گھبراہٹ اور لرزش صاف جھلک رہی تھی۔ ارحم ہلکی سی ہنسی کے ساتھ بولا، تمہارا منہ تو پہلے ہی اتنا چمکتا ہے، اسے دھونے کی ضرورت نہیں، ادھر آؤ میرے پاس۔ وہ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتی سہمی سہمی سے اس کے قریب آئی۔ ارحم نے یکدم ہاتھ بڑھا کر اس کی کلائی تھام لی اور نرمی کے ساتھ اسے اپنے برابر بٹھا لیا۔ وہ بولنے لگی تھی کہ وہ قریب ہو کر سرد لہجے میں بولا، تمہیں پتہ ہے میں مغربی ماحول میں پلا بڑھا ہوں، ساری زندگی لندن میں گزاری ہے، وہاں کے طور طریقے دیکھے ہیں، لیکن آج جب تم اپنے بھائی کے سینے سے لگیں تو میرے دل میں آگ سی لگ گئی تھی۔ میرو نے اچانک چونک کر اس کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں سختی کے ساتھ درد بھی جھلک رہا تھا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ تم ان سے ملو نہیں، بات نہیں کرو، سب کرو، لیکن ایک فاصلہ اختیار کر کے۔ یاد رکھو تم میری ہی ہو اور ہمیشہ میری رہو گی، یہ بات سمجھنی ہوگی۔ میرو ہلکی کپکپاہٹ کے ساتھ بولی، وہ میرے سگے بھائی ہیں۔ ارحم نے اس کی بات کاٹ دی، مجھے یہ سننے میں کوئی دلچسپی نہیں کہ وہ سگے ہیں، رضائی ہیں یا منہ بولے، جو میں کہہ رہا ہوں اس پر عمل کرو۔ جب شوہر کو کچھ پسند نہیں تو بیوی کو اس پر غور کرنا چاہیے، سمجھ آئی؟ وہ خاموشی سے سر جھکا کر ہاں میں ہلا گئی تھی۔ ارحم نے آہستگی سے اس کا دوپٹہ ایک طرف کیا، روشنی اس کے چہرے پر گری تھی جو اس کی معصومیت کو مزید نمایاں کر رہی تھی۔ وہ لمحے بھر کو اسے دیکھتا رہا، پھر مدھم لہجے میں بولا، مجھے تمہیں محسوس کرنا ہے، ادھر آؤ۔ میرو کی سانسیں بے ترتیب ہو رہی تھیں، دل کی دھڑکن کانوں میں گونج رہی تھی، مگر وہ انکار بھی نہیں کر سکی۔ اس نے خود کو اس کے قریب جانے دیا تھا۔ ارحم نے آہستگی سے اس کا ہاتھ تھاما، اس کی ہتھیلی پر اپنے لب رکھے۔ ایک نرم لمس کی لہر اس کے وجود میں سرایت کر گئی تھی۔ اس کے بعد اس نے اس کے رخسار پر نگاہ ڈالی اور لبوں کو چھو لیا۔ میرو نے آنکھیں بند کر لی تھیں، دل میں جیسے سکون کی لہر اترتی جا رہی تھی۔ وہ لمحہ لمحہ اسے اپنے حصار میں لیتا جا رہا تھا، مگر شدت کے ساتھ نہیں بلکہ نرمی اور محبت سے۔ اس کے ہر لمس میں بھروسہ تھا، ہر قربت میں تحفظ کا احساس۔ میرو نے پہلی بار خود کو اس کی قربت میں پرسکون محسوس کیا، جیسے دل سے کوئی بوجھ ہٹ گیا ہو۔ وہ اب ڈری ہوئی نہیں تھی، اس کی نظریں جھکی ضرور تھیں مگر دل مان چکا تھا کہ وہ صرف ارحم کی ہے اور وہ ارحم کا سکون ہے۔ کمرے میں اب صرف سانسوں کی ہلکی سی گونج تھی جو ایک دوسرے کے قریب ہونے کا ثبوت تھی۔ باہر خاموشی رات پھیلی ہوئی تھی اور اندر دو دلوں کے بیچ اعتماد اور قربت کی ایک نئی شروعات ہو چکی تھی۔ 2 ہفتے بعد کچن کی کھڑکی سے ہلکی ہلکی دھوپ اندر آ رہی تھی، فضا میں سالن کی خوشبو رچی ہوئی تھی اور ہانڈی میں ہلکی ہلکی کھرکھراہٹ کی آواز گونج رہی تھی۔ میرو آج کل بالکل بدل گئی تھی، چہرے پر وہ پرانی سہمی سہمی جھجک نہیں تھی بلکہ کھلا سا سکون جھلک رہا تھا۔ 2 ہفتوں میں اس کی آنکھوں میں وہ تھکن باقی نہیں رہی تھی جو پہلے دکھتی تھی۔ وہ کچن میں مصروف ہاتھوں سے سبزی کاٹ رہی تھی کہ اچانک پیچھے سے قدموں کی ہلکی ہلکی چاپ سنائی دی۔ دل ایک لمحے کو زور سے دھڑکا، اس نے پلٹ کر دیکھا تو دروازے پر ارحم کھڑا تھا، ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ، جیسے اسے چپکے سے دیکھتا رہا۔ میرو جھنیپ گئی، نظریں جھکا لی اور ہاتھوں کی حرکت سست ہو گئی تھی۔ ارحم آہستہ آہستہ آگے بڑھا اور پیچھے سے آ کر اسے اپنی باہوں میں سمیٹ لیا تھا۔ اس کی گرفت مضبوط بھی تھی اور نرم بھی۔ وہ دھیرے سے جھک کر اس کے کان کے قریب بولا، کیا کر رہی ہو میری پہاڑن؟ میرو نے جھیمتے ہوئے سر جھکایا، ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی تھی۔ کچھ نہیں، بس کھانا پکا رہی تھی۔ ارحم اپنی داڑھی اس کے رخسار کے قریب رگڑتے ہوئے بولا، میں نے کہا تھا نا جب تک میں یہاں ہوں کمرے میں رہنا، باہر کیوں آئی؟ میرو آہستہ آواز میں بولی، کھانا بھی تو پکانا ہے، اور امی نے کہا تھا
وہ مزید کچھ کہتی اس سے پہلے ہی ارہم نے اسے اپنی طرف کھینچا، اتنا قریب کہ اس کے ہاتھ سے چھڑی اور سبزی چھوٹ کر نیچے گر گئی۔ گھر میں ملازم ہیں، وہ سب پکا لیں گے، میری بیوی ہو تم، میرے ساتھ رہا کرو۔ میرو نے دھڑکتے دل کے ساتھ اس کی آنکھوں میں دیکھا اور ہمت کر کے ہلکے سے بولی، کیا آپ مجھ سے محبت کرنے لگے ہیں؟ امی جب ہمارے گھر رشتہ لے کر آئی تھیں تو انہوں نے کہا تھا کہ آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں، لیکن جب آپ شادی کے بعد اگلے دن چلے گئے تھے اور میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے منع کر دیا تھا۔ مگر اب آپ کا رویہ، اس کے الفاظ ابھی پورے بھی نہیں ہوئے تھے کہ ارحم نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اور قریب کرتے ہوئے کہا، یہ سب کچھ ایک بچے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ میں چاہتا ہوں یہ وقت تمہارے ساتھ اچھا گزاروں، کیونکہ پھر مجھے واپس جانا ہوگا۔ محبت ہے یا نہیں یہ تو وقت بتائے گا، لیکن اتنا ضرور ہے کہ تم سے دل لگی ہو گئی ہے، تم اچھی لگنے لگی ہو، شاید محبت بھی ہو جائے، مگر اس سے پہلے مجھے ایک بچہ چاہیے۔ یہ میری ماں کی خواہش ہے، میں آج تک ان کی خواہش پر پورا نہیں اترا، لیکن اب یہ خواہش ضرور پوری کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر میرو کا چہرہ اچانک اتر گیا تھا، وہ چپ چاپ نظریں جھکا کر کھڑی رہی، دل میں ایک انجانی سی اداسی اتر آئی تھی۔ اسے لگا جیسے اس کی خوشیوں کی بنیاد محبت پر نہیں بلکہ کسی شرط پر رکھی جا رہی ہے۔ ارحم نے اس کا بدلتا ہوا رنگ فوراً بھانپ لیا تھا۔ اس نے دھیرے سے اس کا ٹھوری سے چہرہ اوپر کیا اور نرم لہجے میں بولا، دیکھو اداس مت ہو، اتنی جلدی کسی کو محبت نہیں ہوتی، لیکن ایک بات ہے، تم سے مجھے سکون ملتا ہے، تشنگی ختم ہو جاتی ہے، تمہارے بغیر رہ نہیں پاؤں گا۔ یہ بات سچ ہے، لیکن ہمیں کوشش کرنی ہوگی کہ ہماری اولاد ہو، یہی وقت ہے۔ میرو نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، وہ خلوص اور خواہش دونوں پڑ سکتی تھی، مگر دل کا خالی پن اسے اندر ہی اندر کاٹ رہا تھا۔ وہ کچھ نہیں بولی، صرف سر جھکا لیا تھا۔ ارحم نے مسکرا کر اس کے ماتھے پر لب رکھے، اب بس، زیادہ مت سوچو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ چپ چاپ وہاں سے چلا گیا تھا۔ ایک ہفتے بعد کمرے میں ہلکی مدھم روشنی جل رہی تھی، کھڑکی کے پردے نیموا تھے اور باہر سے رات کی ٹھنڈی ہوا اندر آ کر ماحول کو اور پرسکون بنا رہی تھی۔ میرو بیڈ کے کونے پر بیٹھی اپنے دوپٹے کے کنارے سے کھیل رہی تھی، اس کی آنکھوں میں ایک انجانی سی اداسی چھائی ہوئی تھی۔ دروازہ ہلکی سی چرچراہٹ کے ساتھ کھلا اور ارحم اندر داخل ہوا۔ وہ رکا، لمحہ بھر کے لیے اسے دیکھا، پھر آہستہ آہستہ قدم بڑھا کر اس کے برابر میں بیٹھ گیا۔ کیا ہوا پہاڑن؟ ارحم نے نرم لہجے میں پوچھا۔ اداس کیوں ہو؟ میرو نے نظریں جھکا لی، چند لمحے خاموش رہی، پھر مدھم آواز میں بولی، مجھے لگتا ہے کہ میری خوشخبری آ جائے گی۔ ارحم کی آنکھوں میں چمک سی آ گئی، وہ فوراً سیدھا ہوا اور چہکتے ہوئے بولا، کیا مطلب؟ میرو نے آہستہ سے سر نفی میں ہلایا۔ ارحم کے چہرے پر بے اختیار مسکراہٹ پھیل گئی، وہ جھٹ سے اسے گلے سے لگاتے ہوئے بولا، فائنلی جو میں چاہتا تھا وہ ہو رہا ہے، مجھے یقین نہیں آ رہا۔ وہ پھر ہلکے سے پیچھے ہوا، اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولا، ایک بات بتاؤ، امی کو بتایا؟ میرو نے پھر نفی میں سر ہلایا۔ ارحم یکدم ٹھٹک گیا، اتنی بڑی خوشی کی بات ہے، لیکن تم اداس کیوں ہو؟ یہ بات مجھے سمجھ نہیں آ رہی، کچھ چل رہا ہے دماغ میں تو کہو۔ میرو نے آہستہ آہستہ سر جھکا دیا، لبوں پر لرزش تھی، آواز بھرا سی گئی، میں مانتی ہوں یہ بہت بڑی خوشخبری ہے اور مجھے پتا ہے کہ اب ٹیسٹ پازیٹیو ہی آئے گا، لیکن مجھے ایک دکھ ہے۔ ارحم کے چہرے پر فکر مندی ابھر آئی تھی۔ کیا دکھ ہے میرو؟ وہ چند لمحے خاموش رہی، پھر آہستہ آہستہ بولی، میں ماں بننے والی ہوں، اس گھر کی بہو بن چکی ہوں، آپ کی بیوی بن چکی ہوں، لیکن آپ کی محبت نہیں۔ ارحم چونک سا گیا، غور سے اس کی طرف دیکھا، میرو کی آنکھوں میں نمی جھلکنے لگی تھی۔ میں ہمیشہ اپنے ماں باپ کو دیکھتی تھی، وہ دونوں میرے آئیڈیل کپل ہیں، ایک دوسرے سے بے حد پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، لیکن میرے ساتھ ایسا نہیں ہوا اور اس بات کا مجھے ساری زندگی افسوس رہے گا۔ کمرے میں لمحہ بھر کے لیے گہری خاموشی چھا گئی، پھر ارحم نے لمبی سانس بھری اور سنجیدگی سے بولا، بہت زیادہ نہیں سوچتی تم لڑکیاں، کچھ زیادہ ہی اوور تھنکر نہیں ہوتی، اور ایک دو سکرو بھی ڈھیلے ہوتے ہیں تم لوگوں کے۔ میرو نے چونک کر الجھن بھری نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ ارحم نے دھیرے سے مسکرا کر اسے قریب کیا، اس کی ٹھوری اوپر کی اور محبت بھری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بولا، پاگل لڑکی، تمہاری خاطر میں نے اپنا پورا بزنس پاکستان منتقل کر لیا ہے اور تم کہہ رہی ہو کہ مجھے محبت نہیں ہوئی۔ میرو کی آنکھوں میں حیرت اور بے یقینی تھی، وہ دھیرے سے بولی، سچ کہہ رہے ہیں آپ؟ ارحم نے نرمی سے اس کے آنسو صاف کیے، اس کے ماتھے پر لب رکھے اور دھیرے سے بولا، جس دن تمہیں دیکھا تھا
اسی دن مجھے تم سے محبت ہو گئی تھی اور اس کے بعد سے میں صرف تمہارا ہو گیا. تم میری زندگی ہو میرو. اس کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھری. اس کی آنکھوں سے آنسو چھلک کر گالوں پر بہنے لگے تھے، لیکن یہ آنسو خوشی کے تھے. وہ دھیرے سے ارحم کے کندھے پر سر رکھ کر بولی، اگر یہ سچ ہے تو اب مجھے کچھ اور نہیں چاہیے. کمرے میں سکوت تھا، مگر دلوں کے بیچ ایک طوفان سا تھم گیا تھا. دونوں ایک دوسرے کے ساتھ لپٹے بیٹھے تھے. باہر رات کی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی اور اندر ایک نئی رشتے کی بنیاد مضبوط ہو رہی تھی. محبت، اعتماد اور ایک نئے سفر کا آغاز. بالکل ویسا جیسا میرو نے خوابوں میں سوچا تھا. محبت کا یقین لفظوں سے نہیں، قربانیوں سے ملتا ہے، اور جب رشتے دل سے جڑ جائیں تو خوشی اور سکون خود راستہ ڈھونڈ لیتے ہیں.